یہ کہانی ہے ایک جنگل کی۔ اس جنگل میں بہت ساری ہرن رہتی تھی۔ ان میں ایک ہرن بہت خاص تھی۔ وہ ہر جانوروں کا خیال رکھتی، ان کی مدد کرتی، جو بیمار ہوتا ان کی دیکھ بھال کرتی۔ اب جانور اسے دعائیں دیتے رہتے۔ ہر روز ہرن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچتی رہتی، کاش میں ایک شہزادی بن جاؤں اس جنگل کے۔ یہ کہہ کر ہرن سو جاتی۔ یہ سلسلہ بڑی دیر تک ہوتا رہا۔ یہ کہتی رہتی اور سو جاتی۔ ایک دن ہرن صبح اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، وہ شہزادی بن گئی تھی۔ حیران ہو گئی اور جنگل کے سارے جانور حیران ہو گئے اور بڑے خوش ہو گئے۔ جنگل کی شہزادی ہمارا دیکھ بھال کرے گی۔ ایسی بھی کئی زیادہ۔ سارے جانوروں نے شہزادی کا نام رکھا زارا۔ زارا پورے جنگل کا خیال رکھتی، جانوروں کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی تک کی زارا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے سر پر ہرن کے 2 سینگ بھی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھنے لگی اور آہستہ آہستہ زارا میں غرور آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، جو بھی میں کہتی ہوں وہ مانگتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ میں ہرن سے شہزادی بن گئی، سارے جنگل اور پرندوں پر کیوں نہیں راج کر سکتی۔ ایک دن وہ صبح اٹھی تو اس نے دیکھا عجیب اور غریب لباس پہنا ہوا تھا۔ اس پاس کچھ جادوئی طاقتیں بھی تھیں۔ سب جانوروں سے کہنے لگی، اب میں تم لوگوں پر حکومت کروں گی۔ یہ پرندے اور یہ جانور میرے ہیں، تم لوگ میرا حکم مانو گے۔ لوگ کہنے لگے کہ زارا کو کیا ہو گیا؟ یہ سر پر 2 سینگ بھی تھے، سینگ بھی غائب ہو گئے اور زارا کا لباس بھی بدل گیا اور جادوئی شکتیاں کہاں سے آئی؟ تو یہ زارا سارا کچھ سن رہی تھی اور زارا نے ساروں کو چپ کروایا اور سب کو اپنا غلام بنا دیا۔ شہزادی زارا کی خدمت کرنے لگی اور غلامی کرنے لگی۔ تو شہزادی زارا کہنے لگی، میں جو کچھ مانگوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ اب میں بور ہو گئی ہوں، میں بننا چاہتی ہوں تاروں کی شہزادی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمبی اڑان بھری، ہاتھ میں جادوئی تارا تھا، تاروں پر حکم چلانے لگی۔ جانوروں کی طرح تاروں کو بھی غلام بنا لیا۔ پر راج کرتے کرتے شہزادی زارا کہنے لگی، میں پری لوک جانا چاہتی ہوں، اب میں وہاں پر بھی راج کرنا چاہوں گی۔ تو وہ یہ کہتے ہی پری بن گئی اور پری لوک چلی گئی اور رانی پری کا تاج لے کر اپنے سر پر رکھ دیا اور وہاں پر راج کرنے لگی۔ ساری پریاں رونے لگی، کہنے لگی کہ جانوروں کی دعا سے تم آج تک یہاں آئی ہو اور غرور مت کرو۔ شہزادی زارا نے ان کو چپ کروایا اور ان کو قید کرا دیا۔ وہاں پر بھی راج کرتے کرتے وہ بور ہو گئی۔ اب میں جانا چاہتی ہوں پانی میں۔ وہ پانی میں چلی گئی، سمندر میں، اور سمندر پر مچھلیوں پر راج کرنے لگی اور جل پری بن گئی۔ وہاں پر اپنا حکم چلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے موتیاں اور جواہرات بہت پسند آئے۔ ان کو حکم دیا مچھلیوں کو، یہ سارے میرے ہیں۔ تو مچھلی یہ سن کر رونے لگی، ایسا مت کریں، جو آج ہے جانوروں کی وجہ سے ہے۔ تو ان کو چپ کراتے ہوئے شہزادی زارا نے کہا، اپنے پاس ہی رکھو، اب میں جانا چاہتی ہوں، آسمان پر راج کرنا چاہتی ہوں، ان 7 رنگوں پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ گئی اور 7 رینبو کو سنبھالنے لگی، ان پر اپنا حکم چلانے لگی۔ وہاں پر شہزادی زارا اپنی حکومت چلاتی رہی اور راج کرتی رہی۔ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ میں بننا چاہتی ہوں دھوپ۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دھوپ بن گئی اور دھوپ پہ راج کرنے لگی۔ اور شہزادی زارا ایک دن کہتی رہی، میں تو بہت خوبصورت ہو گئی، یہ نہ ہوئے کہیں میری دھوپ کی وجہ سے یہ حالت بگڑ جائے، میرا حسن خراب ہو جائے۔ میں بننا چاہتی ہوں یہ ساری جنگلوں اور یہ درختوں کے مالکن بن جاؤں، ان پر حکم چلاتی رہوں۔ تو وہ جنگل پہنچ گئی۔ لباس کچھ اس طرح کا ہو گیا، پتوں کا تاج اس نے پہنا ہوا تھا اور پتوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جانور درختوں کو پانی ڈالتے تو یہ ان کو منع کرتی، سارا پانی مجھے دینا ہے۔ اس طرح درخت سوکھنے لگے۔ شہزادی زارا پانی پینے لگی سارا۔ یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہا۔ تو درختوں نے شہزادی زارا کو بددعا دی اور کہنے لگی، تم ایک ہرن تھی، ہرن سے تم اتنی غرور میں آ گئی، غرور اللہ کو پسند نہیں۔
جنگل کی بہت طاقتور جانور تھی۔ غرور کرنے لگی، اب میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں، کمزور جانور بن جاؤ تم۔ اس جنگل میں ایک ایسا بہادر جانور آئے، اس کے مقابلے میں تم کمزور جانور ہوگی، سے بھاگتی پھروگی۔ یہ کہہ کر درختیں چپ ہو گئی اور شہزادی زارا ایک دم ہرن میں واپس بدل گئی اور جنگل میں رہنے لگی۔ ہرن کے بچے ہوئے، کا خاندان بڑا ہو گیا۔ ایک دن جنگل میں ایک شیر پیدا ہوا۔ جیسے ہی شیر بڑا ہو گیا، ہرن کو کھانے لگا۔ ہرن بوڑھی ہو گئی تھی، اسے درختوں کی بد دعا یاد آئی اور معافی مانگنے لگی۔ اللہ سے غرور کرنے کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح شیر ہرن کا شکار کرتا رہا۔ تو یہ ہے شہزادی زارا ہرن کی کہانی۔